امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہنے لگا، یا علی، الہام کی حقیقت کیا ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، تمہارے پاس اتنی سمجھ نہیں کہ تم الہام کی حقیقت کو سمجھ سکو۔ وہ کہنے لگا، یا علی، جتنی میری سمجھ ہے اس حساب سے مجھے سمجھائیں کہ الہام کیا ہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، اے شخص، جیسے اللہ نے جسم کی طاقت کو رکھا ویسے ہی اللہ نے روح کی طاقت کو بھی قائم کیا۔ جسم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اللہ نے انسان کو پاؤں عطا کیے، ویسے ہی روح کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اللہ نے علم نائلہ کو مقدم رکھا۔ انسان کا روح فقط انسان کے جسم میں نہیں رہتا، بلکہ انسان کا روح بعض مرتبہ انسان کے جسم سے الگ ہو کے بھی انسان کو دیکھتا ہے۔ اے شخص، جیسے اللہ نے انسان کے جسم کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نعمت سے منور کیا، ویسے ہی اللہ نے روح کو دیکھنے کے لیے ایک طاقت کو فراوانی بخشی، اور اسی طاقت کو الہام کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، جیسے انسان اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھ کر معلوم کرتا ہے، ویسے ہی انسان کی روح الہام کے وسیلے سے کائنات کی حقیقت کو جان سکتی ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے، انسان اپنے جسم کی خواہشات اور دنیا کی چمک دھمک میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ وہ روح کی حقیقت تک نہیں پہنچتا، اور وہ اپنے آپ سے ہی غافل ہو کر اپنی طاقتوں سے محروم ہونے لگتا ہے۔ جو انسان جتنا اپنی نفس کو پاک رکھے گا، اتنا ہی اس کی روح آنے والے وقت اور دنیا کے حقائق تک پہنچ سکتی ہے۔ اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہر اس انسان کے لیے جو نیک اعمال کرتا ہے، اپنے وجود کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ وہ فرشتہ اس انسان کا دوست بن کے اس کے ساتھ رہا کرتا ہے، اور ہر آنے والے وقت کی خبر اس انسان کی روح تک پہنچایا کرتا ہے۔ اسی رستے کو صراط نائلہ کہتے ہیں، اور اسی خبر کو الہام کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، جیسے انسان کے جسم کے نزدیک سامنے والی چیز واضح ہوتی ہے، ویسے ہی انسان کے روح کے نزدیک کائنات کی ہر حقیقت واضح ہونا چاہتی ہے، لیکن یہ انسان ہی ہے جو خود ہی سے بے خبر رہ کر ہر حقیقت سے ناواقف رہتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، اگر انسان اپنے آپ کو جان کر اپنی زندگی بسر کرنے لگے تو یہ کائنات اس کی غلام بن جاتی ہے، اور وقت اس کے ماتحت رہتا ہے، اور ہر خبر بننے سے پہلے اسے ملنے لگتی ہے، اور اسی خودی کے حاصل کرنے کو الہام کہتے ہیں۔